السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جو شخص حلال کما کر اور دیندار بن کر اللہ اور رسول کو راضی کرنا چاہے، اس کو چاہیے کہ فضول خرچی سے بچے۔ آج کل لوگوں نے اپنے اخراجات بڑھا لیے ہیں اور بے جا شوق اور ارمان پورے کرنے میں لگ گئے ہیں۔ یہ کبھی طرح دیندار نہیں بن سکتے۔ اگر آپ سچے پکے مسلمان بننا چاہیں تو آمدنی بڑھانے سے زیادہ فکر اخراجات گھٹانے کی رکھیے، کیونکہ اخراجات کی زیادتی سے آمدنی کرنے کی ہوس پیدا ہوتی ہے، اور آمدنی کرنے کی ہوس انسان کو بے رحم، ظالم، حرام خور بناتی ہے، اور جن کی عادت آمدنی سے زیادہ خرچہ کرنے کی پڑ گئی ہے وہ کبھی چین و سکون سے بھی زندگی نہیں بسر کر پاتے، زندگی بھر پریشان رہتے ہیں، اور آمدنی سے کم خرچہ کرنے والوں کی زندگی بڑی پرسکون اور باعزت رہتی ہے، اور یہی لوگ وقت بے وقت دوسروں کے بھی کام آ جاتے ہیں۔ انہی وجوہات کی بنا پر قرآن کریم میں خدا تعالی نے فضول خرچی کرنے والوں کو شیطان کا بھائی فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صادقی آدھا ایمان ہے۔ آج سائنس کی جدید ایجادات نے بھی انسان کے اخراجات اور اس کی ضرورتوں کو بڑھا دیا ہے۔ اس پر کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ گھر گرہستی کی ضرورتوں میں ایک درمیانی رویہ اپنایا جائے۔ افسوس کہ آج ہم دو چار جوڑی کپڑوں میں زندگی نہیں گزار سکتے، بلکہ جوڑوں پر جوڑی بنائے چلے جا رہے ہیں۔ افسوس کہ آج مضبوط اور پکا مکان بنا کر بھی چین سے نہیں رہتے، بلکہ اس کو سجانے اور سنوارنے میں لاکھوں لاکھ روپیہ اڑائے چلے جا رہے ہیں۔ کچھ لوگ شیخی خوری کی وجہ سے پریشان ہیں۔ ان کی یہ عادت انہیں ذہنی سکون حاصل نہیں ہونے دیتی۔ انہیں ہر وقت یہ فکر رہتی ہے کہ اگر ہم ایسا کپڑا پہن کر نہیں جائیں گے، یا ایسا مکان نہیں بنائیں گے، یا ایسا کھانا نہیں کھائیں گے اور کھلائیں گے تو لوگ کیا کہیں گے۔ بھائیوں، لوگوں کے کہنے کو مت دیکھو، بلکہ اپنے حال اور آمدنی کو دیکھو۔ اگر ابھی آپ پر کوئی وقت پڑ جائے تو یہی منہ بجانے والے پاس تک نہیں آئیں گے، قرض تک دینے کو تیار نہیں ہوں گے۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل وعد نفسک فی اہل القبور۔ دنیا میں زندگی مسافر پردیسی کی طرح گزارو اور خود کو قبر والوں میں سمجھو۔ مشکات شریف صفحہ نمبر 450، باب العمل والحرص، باب العمل والحرص۔ یعنی مسافر اور پردیسی جس طرح کم سے کم سامان زندگی کے ساتھ سفر کرتا ہے، یوں ہی تم بھی دنیا میں ایک مسافر کی طرح ہو۔ اس بیان سے ہمارا مطلب یہ نہیں کہ خدا تعالی حلال کمائی سے دے تو اچھا کھانا اور پہننا ناجائز ہے، بلکہ ہمارا مقصد غیر ضروری اور فالتو اخراجات سے باز رکھنا ہے، تاکہ کہیں آپ کمانے کی زیادہ فکر میں بے ایمان، خائن اور حرام خور نہ بن جائیں۔ اور دینداری کی زندگی گزارنے کے لیے اخراجات پر قابو رکھنا اور فضول خرچیوں سے بچنا ضروری ہے، اور اس بارے میں جائز و ناجائز کی حدود جاننے کے لیے فقہ و تصوف کی کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ خاص کر صدر الشریعہ حضرت اللہ مولانا امجد علی خان صاحب علیہ رحمۃ الرضوان کی بہار شریعت کا 16واں حصہ پڑھ لینا ایک مسلمان کے لیے فی زمانہ نہایت ضروری ہے۔ آج کل جو بے ایمانوں، بے رحمی اور ظلم کر کے کمانے والوں اور پرائے مال کو اپنا سمجھنے والے رشوت خوروں کی تعداد بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، یہاں تک کہ وہ لوگ جو معاملہ کے صاف ستھرے ہوں ان کی گنتی اب نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس سب کی خاص وجہ آج کل کے بے جا اخراجات اور فضول خرچیاں ہیں۔ خلاصہ یہ کہ حرام خوری سے بچنے اور دیندار بن کر جو شخص زندگی گزارنا چاہے
اس کے لیے فضول خرچی سے بچنا اور سادہ زندگی گزارنا آج کل سب سے ضروری ہے۔